بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سہلہ کو اس اعتبار سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس مسجد کو امام زمانہ بعد الظہور اپنی قیام گاہ یعنی گھر بنائیں گے، اور قرآن میں قیامت کے دن جو سور پھونکے جانے کا ذکر آیا ہے، جو قیامت آنے کا اعلان ہوگا، وہ سور بھی اسی مسجد سے پھونکے جائیں گے، جس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ شاید ہی ایسا کوئی نبی یا پیغمبر ہو جس نے یہاں نماز نہ پڑھی ہو۔ مسجد سہلہ مسجد کوفہ کے بہت قریب ہے، اور یہ مسجد سہلہ حضرت ابراہیم، حضرت داؤد اور حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر رہ چکا ہے، یعنی یہ نبی اپنے اپنے زمانوں میں اس مسجد میں رہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے۔ اس مسجد میں کوئی انسان بھی 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اس کی زندگی 2 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ اسی مسجد میں کئی انبیاء و صالحین کے مقامات ہیں، اور مقام امام زمانہ بھی ہے، جہاں پر امام زمانہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور کئی مومنین نے امام زمانہ سے ملاقات بھی کی ہے، جس میں ایک مشہور نام سید مہدی بحر العلوم کا ہے۔ کافی علماء نے دیکھا ہے کہ امام زمانہ اس مسجد میں بارہا آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی مسجد میں 40 منگل یعنی ٹیوزڈے کا عمل بھی ہے امام زمانہ سے ملاقات کے لیے۔ یہ جو الگ الگ مقامات ہیں یعنی امام یا انبیاء کے، یہاں انبیاء اور امام خود عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر عباسی ملعون خلیفہ جب امام صادق علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا کرتے تھے تو امام اسی مقام پر عبادت کو انجام دیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔